احمدیت زندہ باد زندہ باد زندہ باد احمدیت 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 زندہ باد آج چراغ ہر گھر میں ہے آج خوشی ہر دل میں ہے نئی صدی میں ہم داخل ہیں شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد پر ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ قدم بڑھاتے جائیں گے احمدیت زندہ باد 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 ایسی قوم بھی ہے دنیا میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. تو کہہ دے کہ وہ اللہ ایک ہی ہے. اللہ بے احتیاج ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، اور اس کا کبھی کوئی ہمسر نہیں ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام ریڈیو احمدیہ پہ عطا القدس طاہر تمام سامعین کو خوش آمدید کہتا ہے. ریڈیو احمدیہ آپ ہر اتوار کی شام 7:70 AM پر 4 سے 5 بجے کے دوران اور 5:30 AM پر رات 10 سے 12 بجے کے دوران سن سکتے ہیں. ریڈیو احمدیہ کا مقصد ایک خوشگوار اور دوستانہ ماحول میں احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تعلیمات، قرآن کریم اور نبی کریم آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کرنا ہے. پروگرام کے دستور کے مطابق جماعت احمدیہ کے کوئی نمائندہ آپ کے سامنے کسی خاص موضوع پر اپنی گزارشات پیش کرتے ہیں اور پھر آپ سامعین ان گزارشات کے بارے میں بالخصوص اور عالم اسلام یعنی کہ احمدیت کے بارے میں بالعموم پروگرام میں فون کر کے اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں اور ہمارے معزز مہمان ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں. پروگرام میں سوالات کے لیے شامل ہونے کے لیے آپ ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں. 416-410-6522 416-410-6522. آپ بذریعہ ای میل بھی ہمیں سوالات بھیج سکتے ہیں اور ای میل بھیجنے کے لیے ہمارا پتہ ہے QA یعنی question answers @voiceofislam.ca. پروگرام انٹرنیٹ پہ سننے کے لیے آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں voiceofislam.ca پہ.
آج ہمارے ساتھ پروگرام میں جامعہ احمدیہ نارتھ امریکہ کے پروفیسر اور معروف مصنف جناب غلام مصباح بلوچ صاحب موجود ہیں. آپ کے تحقیقی مضامین جماعت احمدیہ کے لٹریچر میں چھپتے رہتے ہیں. غلام مصباح بلوچ صاحب، آپ کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، آج آپ کس موضوع پہ گزارشات پیش کریں گے؟ جزاک اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک وبارک وسلم انک حمید مجید. جزاکم اللہ قدوس صاحب. جیسا کہ آج 20 فروری ہے اور 20 فروری کا دن جماعت احمدیہ کی تاریخ میں ایک بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس دن حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر کے اور بے شمار سجدات اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر کے اللہ تعالیٰ سے ایک بہت ہی عظیم الشان خوشخبری پائی، اور جس کا تعلق جماعت احمدیہ کے آئندہ مستقبل کے ساتھ تھا. چنانچہ اس کا پس منظر یوں ہے کہ جب حضور نے اپنی کتاب براہین احمدیہ تصنیف فرمائی 1880 اور اس کے بعد اس کی جلدیں شائع ہوئیں، تو اس میں دیگر مذاہب کو یہی چیلنج تھا کہ اسلام کی کتاب جو قرآن کریم ہے اپنے اندر بہت ہی خوبیوں اور صفات رکھنے والی ہے، اور اس کی آیات اور اس کی تعلیم ایسی حسین ہے کہ اور کسی مذہبی کتاب میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اس الہامی کتاب کا مقابلہ کر سکے. چنانچہ حضور نے پھر تمام مذاہب کو یہ چیلنج دیا کہ تم اپنی مذہبی کتابوں سے جس کو تم الہامی سمجھتے ہو ان کی خوبیوں کو پیش کرو، اور مقابل پر حضور نے قرآن کریم کی جو خوبیاں ہیں وہ براہین احمدیہ میں پیش کی. تو اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اسلام کا خدا زندہ خدا ہے، اور وہ آج بھی اپنے مخلوق کو ہدایت دیتا ہے اور ان سے کلام کرتا ہے، اور ان کو ایسے چھوڑ نہیں دیا. تو خدا تعالیٰ کی جو صفت کلیم ہے، یعنی وہ اپنی مخلوق سے بات کرتا ہے، کلام کرتا ہے، وہ آج بھی زندہ ہے، اور یہ اسلام کا ہی حسن ہے کہ وہ اس زندہ خدا سے ملاتا ہے. تو اگر اس نشان کا یا اس صداقت کا کو پرکھنا چاہتے ہو تو بے شک قادیان میں آؤ. میں آج اللہ تعالیٰ کی اس صفت کلیم کا زندہ مظہر ہوں، تو تم مشاہدہ کرو گے کہ اللہ تعالیٰ کیسے اپنے بندوں کی آواز سنتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے. جب حضور نے یہ چیلنج دیا تو باہر سے تو کوئی اتنے نہیں آئے، لیکن جو قادیان کے رہنے والے آریہ تھے انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے یہ درخواست کی کہ آپ دوسروں کو جو نشان دکھانے کا کہتے ہیں، تو ہم جو پہلے ہی قادیان میں موجود ہیں ہمیں آپ کوئی نشان دکھائیں. تو اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پھر اپنے رب کے حضور اپنی دعائیں پیش کیں. فرمایا کہ یا الہی، آج تیرے ہی دین کی خاطر اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر پھر ان کو کوئی نشان دکھا. چنانچہ حضور نے اس نشان کی طلب کی خاطر ایک سفر کا ارادہ کیا، اور یہ ارادہ کیا کہ میں 40 دن تک اللہ تعالیٰ کی حضور چلہ کشی کروں گا، اور اللہ تعالیٰ سے بہت تضرعات سے اور اس کے حضور دعائیں پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے نشان طلب کروں گا. چنانچہ حضور نے اس کے لیے سفر کیا جو ہوشیار پور کا سفر تھا، اور وہاں حضور نے یہ پابندی لگائی. حضور کے 3 خدام حضور کے ساتھ تھے. حضور نے ان کو سختی سے یہ ہدایت کی تھی کہ کوئی بھی باہر کا ملنے والا مجھے ملنے نہ آئے. ان 40 دنوں میں صرف اللہ تعالیٰ کی حضور عبادت کروں گا. چنانچہ حضور نے یہ عبادات وہاں کی. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کو سنا اور ایک عظیم الشان خوشخبری دی، جس کا اظہار حضور نے 20 فروری 1886 کو کیا. اور وہ خوشخبری یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ بتایا تھا
کہ میں تیری ہی ذریت سے، تیری ہی اولاد سے ایک ایسا عظیم الشان بیٹا تجھے دوں گا جو ان صفات کا حامل ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے اس پیشگوری میں، اس الہام میں 52 جو صفات ہیں اس بیٹے کی گنوائیں کہ ان صفات کا وہ حامل ہوگا. اولو العزم ہوگا، سخت ذہین و فہیم ہوگا، اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا. تو بہت سی صفات اس بیٹے کی گنوائیں کہ وہ اس عظیم الشان صفات کا حامل ہوگا. چنانچہ حضور نے یہ پیشگوئی پھر شائع فرمائی اور دنیا کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشخبری دی ہے کہ آئندہ 9 سال تک اللہ تعالیٰ مجھے وہ بیٹا دے گا جس کے ذریعے آگے جا کے پھر جماعت نے مضبوط ہونا ہے. تو اور اسلام کی عظیم الشان خدمت وہ کرے گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ کی ان بھاری بشارات کے بعد 12 جنوری سن 1899 کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹا دیا جس کا نام بشیر الدین محمود احمد رکھا گیا. جیسا کہ اس پیشگوئی میں یہ نام موجود تھے تو اسی کے مطابق حضور نے اس کا نام بشیر الدین محمود رکھا. اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً آپ اپنی مختلف کتابوں میں اس کا اظہار کرتے رہے. مثلا حضور نے اپنی کتاب سراج منیر میں یہ ذکر کیا، جہاں اپنی پیشگوئیوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خوشخبری سنائی تھی تو وہ بیٹا مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا جس کا نام محمود ہے اور جس کی پیشگوئی سبز اشتہار میں موجود ہے. پھر حضور نے اپنی کتاب تریاق القلوب میں اس کا ذکر کیا. پھر حضور نے مختلف جگہوں پہ اس کا ذکر کیا ہے. حقیقت الوحی جو 1907 میں لکھی گئی ہے اس میں حضور نے فرمایا کہ میرا وہ بیٹا اب 17ویں سال میں ہے. تو یہ بار بار حضور کا دھیان اور حضور کی یہی منشا تھا کہ یہی وہ بیٹا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے اور جس کا نام حضور نے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا. چنانچہ بعد میں پھر وقت نے ثابت کیا کہ جو پیشگوئی اور جو خوشخبری اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی تھی وہ کس عظیم الشان طریق پر پوری ہوئی اور حیرت انگیز طور پر دنیا نے اس کا مشاہدہ کیا. چنانچہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت مسیح موعود اسلام کے جو پہلے بیٹے تھے اور جماعت احمدیہ کے بعد میں دوسرے خلیفہ بنے 25 سال کی عمر میں، تو ان کے ذریعے پھر اللہ تعالیٰ نے بے شمار نشانات دکھائے اسلام کی صداقت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے. تو 25 سال کی عمر میں جو کہ ایک چھوٹی سی عمر ہے، اس زمانے میں اس عمر میں خلافت کا بوجھ اٹھانا اور خلافت کی عظیم ذمہ داری نہایت خوبی سے سر انجام دینا، یہ اسی پیشگوئی کا نتیجہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے بشارت دی تھی. چنانچہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ اس پیشگوئی میں کا جو پیشگوئی مشہور ہے وہ پیشگوئی مسلم موعود کے نام سے ہے جی. کہ یہ ایک ایسا موعود ہے جو مسلح ہے، یعنی آئندہ جا کے اس سے کئی اصلاحی کام سر انجام ہوں گے. چنانچہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کا ذمہ داری آپ پر پڑی تو پہلے دن سے ہی، اس سے پہلے بھی آپ کے بڑے عظیم الشان مضمون اخبارات میں شائع ہوتے رہے. تو بعض لوگ یہ وہاں ذکر کیا ہے کہ اس دور میں ہی آپ کے قلم سے اتنا عظیم الشان مضمون نکلنا یہ آپ کی آئندہ آنے والی جو قابلیتیں تھیں ان کو ظاہر کر رہا تھا. چنانچہ جب حضور خلیفہ بنے ہیں تو نہایت ہی عظیم الشان شاہراہوں پر جماعت احمدیہ کو ڈالا ہے اور وہ پیشگوئیاں جو حضرت مسیح موعود اسلام کو دی گئی تھیں کہ ہر قوم اس چشمے سے پانی پیے گی اور اسلام کا بہت بڑا حصہ اس جماعت میں داخل ہوگا اور بہت ہی عظیم الشان خدمت ہے جو قرآن کریم کی جماعت احمدیہ کرے گی، تو وہ ساری پیشگوئیاں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود سے ظاہر ہوئیں. تو خلافت کے خلاف اٹھنے والے فتنے، ان کا سد باب، اسلام پر ہونے والے اعتراضات یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہونے والے اعتراضات اور ان کے جوابات اور ان کے سد باب کے لیے جو لاہ عمل آپ نے تیار کیا اور پھر حکومتوں کو اس کی طرف توجہ دلائی، یہ سب آپ کے عظیم الشان کارنامے ہیں. وقت نہیں ہے کہ ان کی تفصیل یہاں بیان کی جائے، لیکن آپ نے حیرت انگیز طور پر یہ جماعت اسلام کی خدمت کی ہے. پھر آپ کی خدمات میں ایک عظیم الشان کارنامہ آپ کی تفسیر کبیر ہے جو 10 جلدوں میں شائع ہوئی. وہ بھی اتنی عظیم الشان تفسیر ہے کہ حضور کی زندگی نے وفا نہ کی اور حضور پورے قرآن کریم کی تفسیر کو اس میں بیان نہ کر سکے، لیکن جتنا آپ کو وقت ملا آپ نے 10 جلدوں میں یہ تفسیر کبیر جو ہے وہ شائع فرمائی. اور یہ بھی جماعت کے ایک حیرت انگیز جو لٹریچر ہے اس کا نمونہ ہے. کئی دوست ہیں جو یہ تفسیر پڑھ کر جنہوں نے حضرت مسلم موعود کو خط لکھے کہ ہم نے
تفسیریں پہلے بھی پڑھی ہیں، لیکن آپ نے قرآن کریم کی تفسیر کو ایک نیا رنگ دیا ہے، اور اس زمانے میں جو جدید ٹیکنالوجی کے بعد یا جو دہریت کے پھیلنے کے بعد جو اعتراضات ہوتے ہیں، آپ کا بخوب ان کا جواب دیا ہے۔ پھر خطبات محمود ہیں، مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم الشان خطبات جو مختلف مواقع پر آپ نے خطبات جمعہ دیے ہیں، وہ بھی شائع ہو چکے ہیں۔ پھر آپ کی کتب کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، اور آپ کے لیکچروں کا بہت بڑا ذخیرہ ہے جو کتب کی صورت میں شائع ہو چکا ہے، اور انوار العلوم کے نام سے وہ موجود ہے۔ اسی طرح آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑا جو واقعہ رونما ہوا، وہ عظیم الشان مملکت پاکستان کا وجود ہے، اور اس کے جدوجہد کے لیے بھی آپ نے بہت سی مساعی کی اور بہت سی کوششیں کی، اور بہت ہی توجہ سے اس کے لیے کام کیا، اور پاکستان کے لیے جو مسلم لیگ کے ساتھ شانہ بشانہ اور ان کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر آپ ان جدوجہد میں شامل ہوئے ہیں، اور پاکستان جب وجود میں آیا ہے تو آپ ہجرت کر کے پاکستان تشریف لے آئے ہیں۔ اس کے بعد جو جماعت احمدیہ کا بنیادی ڈھانچہ ہے، جس کے ذریعے پھر آپ نے جماعت احمدیہ کو مضبوط کیا ہے، اس میں مجلس شورا ہے، دارالقضاء کا نظام ہے، ذیلی تنظیمیں ہیں، یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جنہوں نے اندرونی طور پر جماعت احمدیہ کو مضبوط ڈھانچے میں جو ہے وہ ڈال دیا ہے، اور ایسی عظیم الشان بنیادیں ڈال دی ہیں اس چیزوں کی کہ اب اللہ تعالی کا احسان ہے کہ اب جماعت احمدیہ کو بس وہ شاہراہیں ہیں جس کو طے کرنا ہے، اندرونی طور پر ایسی کوئی اب کمزوری نہیں رہی جس کو حضور نے دور نہ کر دیا ہو۔ اس کے بعد پھر نہ صرف پاکستان کے لیے حضور کی جدوجہد تھی، حضور نے اس میں کام کیا، بلکہ دنیا میں بسنے والے دیگر مسلمانوں کے لیے بھی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سی خدمات ہیں۔ چنانچہ فلسطین کے مسلمانوں کی آزادی کے لیے، کشمیر کے حقوق کے لیے، اور اس طرح اور دیگر مسلمانوں کے حقوق کے لیے آپ نے اپنے روحانی فرزند حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یونائٹڈ نیشنز میں نمائندہ تھے، اور ان کو آپ وقتاً فوقتاً گائیڈ کرتے رہے، اور ان کی جو بھی تقاریر ہیں یا ان کے لیے کوششیں ہیں، وہ اس کی ساری رہنمائی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیتے تھے۔ تو یہ بہت ہی بڑا کارنامہ ہے مسلمانوں کے حقوق کا جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑا ہے۔ تو یہ بہت ہی موٹی موٹی چیزیں ہیں جو میں نے گنوائی ہیں، اگر تفصیل میں جائیں تو بہت ہی عظیم الشان کارنامے ہیں جو اس پاک وجود کے ذریعے ظاہر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور جن راہوں پر وہ جماعت کو ڈال گئے ہیں اور جو پیشگوئیاں وہ جماعت کے متعلق کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ اسلام کی حقانیت کے دن جلد ہمیں دکھائے، اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا پوری دنیا پر لہراتے ہوئے جلد دیکھیں۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ مصباح صاحب، آپ نے بہت عمدگی کے ساتھ مختصراً حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب المسلم الموعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائف، ان کی زندگی اور ان کی سروسز کے بارے میں آپ نے کچھ گزارشات پیش کی۔ اب ہماری تمام لائنز اوپن ہیں۔ ہمارے سامعین کرام سے گزارش ہے کہ آپ اس پروگرام میں بذریعہ فون شامل ہونے کے لیے اب ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اور کال کرنے کے لیے ہمارا فون نمبر ہے 416-410-6522 416-410-6522، اور اگر آپ ہمیں ای میل کے ذریعے اپنا سوال بھیجنا چاہیں تو آپ ای میل ہمیں بھیج سکتے ہیں QA یعنی کہ کوسچن آنسرز @voiceofislam.ca پر۔ آپ اس وقت ریڈیو احمدیہ 770 AM پہ سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ پروگرام ہر اتوار کی شام 4 سے 5 بجے تک آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور یہی ریڈیو احمدیہ رات 10 سے 12 بجے کے درمیان 5:30 AM پر بھی پیش کیا جاتا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ آج کے پہلے کالر موجود ہیں طارق صاحب۔ جی طارق صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم بھائی عرض یہ کرنا تھا کہ آپ نے جو آپ کے صاحب آئے تھے انہوں نے جو واقعات بتائے، اس سے بالکل مختلف واقعات آپ ہی کے ایک صاحب سے شیخ صاحب جو کہ پہلے شاید قادیانی سے پھر بعد میں مسلمان ہوئے، وہ تو بالکل الگ کہانی بتاتے ہیں۔ اگر آپ ان کو انٹرنیٹ پہ دیکھیں تو یہ کیا اطلاعات ہے؟ اگر آپ طارق صاحب معذرت کے ساتھ اگر آپ اپنا سوال ٹو دی پوائنٹ پیش کر دیں کہ آپ کا سوال کیا ہے، آپ کس چیز کی وضاحت چاہتے ہیں؟ دیکھیے، میں بالکل سیدھی سی وضاحت چاہتا ہوں۔ جو بات آپ نے بیان کی اس خطاب میں، اس کے بالکل اپوزٹ بات آپ کا اپنا ایک بندہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں تھا، یہ ساری باتیں جھوٹ ہیں۔ کون سی؟ یعنی کہ تفسیر کبیر نہیں لکھی گئی؟ بتائیے۔ نہیں، ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں جو گفتگو ہے اس کے بارے میں ایک شیخ صاحب کے اعتراضات کا جواب دیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ طارق صاحب۔ جی مصباح صاحب۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔
ایک تو یہ کہنا کہ آپ کے بندے نے جب وہ بندہ جماعت احمدیہ سے قطع تعلقی کا کوئی اگر اظہار کر چکا ہے، پھر وہ ہمارا بندہ نہیں رہا، لازمی بات ہے پھر وہ اسی لہجے میں بات کرے گا جس طرح کہ دوسرے لوگ جماعت احمدیہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں. اس کے لیے زیادہ تحقیق اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. جماعت احمدیہ کا لٹریچر موجود ہے، آپ خود پڑھ کر خود فیصلہ کر لیں کہ کون درست ہے اور کون غلط ہے. اس لیے اگر ہم پہلے بھی یہ گزارش کر چکے ہیں کہ اگر آپ سنی سنائی باتوں پر جائیں گے، جو لوگ کہتے ہیں ان کی باتوں پر جائیں گے، آپ وہ کتابیں دیکھیں جن کا وہ حوالہ دیتے ہیں، اصل کتابیں دیکھیں، آپ کو خود اس کا علم ہو جائے گا. تو یہ جماعت کا لٹریچر جماعت کی ویب سائٹ پر موجود ہے، آپ خود جا کر ان کتب کا مطالعہ کریں، پھر آپ پر خود ہی حقیقت آشکار ہو جائے گی کہ کون شخص سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. جی بہت بہت شکریہ مصباح صاحب. آج ہمارے ساتھ دوسرے کالر اس ٹائم ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں، امین صاحب. جی امین صاحب السلام علیکم. السلام علیکم امین صاحب. غالباً ان کی کال ڈراپ ہو گئی ہے. ہم امین صاحب کی کال، امید ہے کہ وہ ہمیں دوبارہ کال کریں گے تو پھر لے لیتے ہیں. جی مصباح صاحب. ابھی غلام مصباح بلوچ صاحب نے حوالہ دیا کہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب المصلح الموعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام کتب جماعت احمدیہ کی نمائندہ ویب سائٹ پہ موجود ہیں، اور اس ویب سائٹ کا میں تمام سامعین کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ ضرور وزٹ کریں. اس ویب سائٹ کا ایڈریس ہے www.alislam.org. جی اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہیں احمد صاحب. جی احمد صاحب السلام علیکم. وعلیکم بھیا. بات یہ ہے میں بھی ایک کتابوں کا حوالہ دینا چاہتا تھا. ایک کتاب ہے جو مولانا سفی الرحمان مبارک پوری صاحب نے لکھی ہے، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ اس کو پڑھیں. مولانا مودودی نے لکھی ہے قادیانی مسئلہ، اور مولانا سلمان ندوی نے لکھی ہے قادیانی ازم. ان تینوں کتابوں میں وہ ساری باتیں موجود ہیں جو میرا خیال ہے آپ کو یہ پڑھنی چاہیے کہ آپ اپنے عقائد کی گفتگو کریں. چلیں ٹھیک ہے، شکریہ بہت بہت. تو آپ نے سوال تو نہیں پوچھا لیکن ہمیں ایک مشورہ دیا، بہت بہت شکریہ. لیکن ان کے مشورے پر میں ایک اور مشورہ دینا چاہوں گا کہ مودودی صاحب اور سلمان ندوی صاحب نے جو کتابیں لکھی ہیں اس کے جواب میں جماعت احمدیہ کے علماء نے بھی پھر جواب لکھا ہے. تو وہ کتابیں ہم نے پڑھی ہیں اور اس کا جواب بھی قرآن اور حدیث کی روح سے تیار کیا ہوا ہے. تو آپ نے اگر وہ کتابیں پڑھی ہیں تو آپ مہربانی ہوگی اگر آپ وہ جواب بھی ان کا پڑھ لیں. ایک طرف کی رائے نہ سنا کریں، دونوں طرف کی رائے سن کر پھر ہی کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے. تو اگر آپ نے مودودی صاحب یا سلمان ندوی صاحب یا اور علماء کرام کی کتابیں پڑھی ہیں تو ان کے تمام جوابات جماعت احمدیہ تیار کر چکی ہے اور شائع بھی کر چکی ہے. تو اگر آپ کو اس لٹریچر کی ضرورت ہو تو آپ ہم سے رابطہ کریں، ہم ان کے جوابات کو بھیج دیں گے. پھر آپ وہ کتاب پڑھ لیں اور جواب پڑھ کر خود ہی فیصلہ کر لیں کہ قرآن کریم کس کے ساتھ ہے اور احادیث کس کا ساتھ دیتی ہیں. جی شکریہ مصباح صاحب. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں اقبال صاحب. جی اقبال صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی میرا یہ سوال یہ ہے کہ پہلے ایک دفعہ انصر صاحب نے کہا تھا کہ جناب جب وہ آپ کے مسیح موعود آئیں گے تو ان کے خود الفاظ ہیں تو جناب جو ہے دنیا چینج ہو جائے گی اور بالکل ٹھیک ہو جائے گا حساب کتاب. تو وہ کوئی چینجنگ نہیں ہوئی بلکہ اب تو بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، شکریہ اقبال صاحب. لیکن ان کا یہ سوال تھا کہ جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج کی تھی وہ بدنی نہیں تھی بلکہ وہ روحانی تھی یا خوف تھا، پتہ نہیں کیا تھا، اس طرح انہوں نے کہا تھا. ٹھیک ہے، تو ایسی بات تو کہیں سے نہیں ملتی بلکہ آپ جسمانی طور پہ کہتے، کیونکہ اگر جسمانی نہیں ہوتا تو پھر جبریل کس طرح آپ سے کہتا کہ بھائی آپ کے میرے تو کب جل جائیں گے، آپ جائیں آگے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ اقبال صاحب. تو کنفیوژن ہے جو آپ کے خود بیان کو کر رہی ہیں، تو ذرا وضاحت کر دیجیے. بہت بہت شکریہ اقبال صاحب. آپ کے دونوں سوال ہم نے سن لیے ہیں. آپ کا پہلا سوال ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد بھی دنیا کے حالات نہیں بدلے جبکہ بدلنے چاہیے تھے. جی بہت شکریہ. اس میں جب قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے تو وہاں سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے. اس میں سب سے پہلے تو میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتون نبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں. آپ سے بڑھ کر کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آیا. اور آپ کے متعلق، آپ کی بعثت کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یعنی قرآن کریم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ تمام مذاہب پر اسلام کو غلبہ مل جائے گا اور تمام جھوٹے مذاہب مٹ جائیں گے. اور اس کے بعد یہ آیت جو ہے خواہ اس کو مشرکین کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کرتے ہوں، لیکن اس آیت کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ باقی جھوٹے مذاہب بھی دنیا میں موجود ہیں، ان کا خاتمہ اس طرح نہیں ہوا
اور یہی پھر لوگ دوسرے اعتراض کرتے ہیں. لیکن اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جس غلبے کی اور جس فتح کی اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے، اس میدان میں کسی مذہب کو یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اسلام کا مقابلہ کر سکے، اور وہ روحانی میدان ہی ہے اور روحانی غلبہ ہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے کہ جو شان اور جو طاقت قرآن کریم کی ہے وہ طاقت دنیا کی اور کسی الہامی کتاب میں نہیں ہے. تو یہ جو مسیح اور اسلام کی آمد کے متعلق بھی کہا جاتا ہے، اس کے متعلق بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ حضرت مسیح موعود کا اصل کام کیا ہے، کیونکہ آپ نے یہ نشانیاں بتائی تھیں کہ آخری زمانے میں اتنے فتنے ظاہر ہوں گے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس طرح بارش کے قطرے ہوتے ہیں، اے مسلمانوں تمہارے گھروں میں اتنے فتنے ظاہر ہو جائیں گے. تو ان فتنوں کے زمانے میں جو حل حضور نے بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ مسیح موعود کا وجود ہے، جس کے دو ہی کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کہ وہ اماماً مہدیاً ہوگا، یعنی ایسا امام جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا. اور اس میں اشارہ یہ تھا کہ جو اسلام میں فرقہ واریت ہو جائے گی، 72 فرقوں میں اسلام بٹ جائے گا، ان کو وہ امام ایک پلیٹ فارم پر پھر اکٹھا کرے گا اور اسی کی جماعت ہوگی جو حق پر ہوگی. یہ ایک کام تھا جو مسیح موعود کا تھا. اور دوسرا کام جو مسیح موعود کا بتایا گیا ہے وہ یکسر الصلیبہ ہے کہ وہ صلیب کو توڑے گا. یعنی اس زمانے میں عیسائی مذہب کا بظاہر غلبہ ہوگا، عیسائی مذہب آپ کو ہر طرف دکھائی دے گا. تو اس کا جو جواب ہے یا اس کو جو توڑنا ہے، اس کا توڑ مسیح موعود علیہ السلام کا وجود ہی ہے. چنانچہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آمد ہوئی تو آپ نے وہی گر بتایا اور وہی ہتھیار بتایا کہ جس کے ذریعے اس صلیبی مذہب کو توڑا جا سکتا ہے، اور وہ وفات مسیح ہے. چنانچہ حضور نے بتایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی ہے کہ وہ مسیح موعود جس کا دنیا انتظار کر رہی ہے، جو بنی اسرائیل کا رسول تھا، وہ تمام انبیاء اور رسولوں کی طرح وفات پا چکا ہے اور وہ کبھی بھی دنیا میں آنے والا نہیں ہے. اس لیے وہ تو اب کبھی دنیا میں نہیں آئے گا. ہاں، اس کے رنگ میں رنگین ہو کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے. تو یہ دو کام ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان دو میدانوں میں جماعت احمدیہ بڑی تیزی سے ترقی کر رہی ہے. جہاں تک دوسرے مذاہب کے موجود ہونے کا تعلق ہے یا فتنوں کا تعلق ہے، وہ اسی طرح قیامت تک چلتے چلے جائیں گے، جس طرح کہ احادیث سے وہ ثابت ہیں. اور ہاں، ان فتنوں سے وہی پناہ پا سکتا ہے جو مسیح موعود کی جماعت میں داخل ہوگا. ضرور. شکریہ مصباح صاحب. اقبال صاحب کا دوسرا سوال، ہمارے ساتھ 2-3 کالرز بھی ہیں. پہلے ہم سوال لے لیں یا آپ یہ جواب دینا چاہیں گے؟ معراج روحانی تھا یا جسمانی؟ اس کا میں بتا دوں، معراج جو ہے، دیکھیں ہمارے پاس جو ذریعہ ہے وہ قرآن کریم ہے یا احادیث ہیں. جو ہدایت ہمیں وہاں سے ملتی ہے ہم اسی کے مطابق اس پر ایمان لائیں گے. تو جہاں تک قرآن کریم کا تعلق ہے، قرآن کریم فرماتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات تشریف لے گئے تو ما کذب الفؤاد ما رأى، یہ سورہ نجم کی آیت ہے. ما کذب الفؤاد ما رأى، جو دل نے دیکھا وہ جھوٹ نہیں تھا. یعنی دل کا دیکھنا، دل کی آنکھ سے دیکھنا کچھ اور ہوتا ہے اور ظاہری آنکھ سے دیکھنا کچھ اور ہوتا ہے. جو نظارہ ظاہری آنکھ سے دیکھا جائے وہ ظاہری ہوتا ہے، جو دل کی آنکھ سے دیکھا جائے وہ روحانی ہوتا ہے. پھر اس کی تشریح میں جب ہم احادیث پر غور کرتے ہیں تو ہمیں وہاں اس کی تفصیل مل جاتی ہے. چنانچہ صحیح بخاری جو قرآن کریم کے بعد اسلام میں مستند ترین کتاب ہے، اس کی کتاب التوحید باب کلم اللہ موسیٰ تکلیما، یہ حوالہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ جا کے دیکھ لیں. اگر وہ نہ ہو پھر آپ بے شک اعتراض کریں. صحیح بخاری کتاب التوحید باب کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اس میں یہ ساری حدیث بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہے اور سارا قصہ وہاں بیان ہوا ہے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو حدیث جہاں سے شروع ہوتی ہے، حضور فرماتے ہیں بینما انا نائم فی المسجد الحرام، یعنی یہ واقعہ جبکہ میں مسجد حرام میں سویا ہوا تھا تب یہ ظاہر ہوا. اس کے بعد وہ ساری حدیث چلتی ہے جو بھی معراج کی رات حضور نے دیکھا. اور آخری جو الفاظ اس حدیث کے ہیں وہ ہیں وسطی قضا وہو فی المسجد الحرام، کہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے اور جبکہ آپ مسجد حرام میں تھے. تو یہ اس حدیث کا شروع بھی بتاتا ہے اور اس حدیث کا آخر بھی بتاتا ہے کہ یہ ایک روحانی اعلیٰ درجہ کا کشف تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا.
اور کشفن آپ کو تمام نظارے دکھا دیے گئے. اگر اس کو ظاہری مانا جائے تو اس سے نعوذ باللہ یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ بھی ایک محدود ذات ہے. جی. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ میں تو دنیا کے ہر ذرے میں موجود ہوں. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں نہیں ہے, آسمان پر کہیں بیٹھا ہے, وہاں ملنے کے لیے تشریف لے گئے. بہرحال یہ اس کی آگے لاجیکل بحث ہے, لیکن حدیث جو میں نے بتائی ہے بخاری کتاب التوحید باب کلم اللہ موسیٰ تکلیما, اس کے الفاظ اس حدیث کی وضاحت کر دیتے ہیں. جی شکریہ بہت بہت مصباح صاحب. اقبال صاحب امید ہے آپ کو آپ کے سوالات کے جواب مل گئے ہوں گے. آپ مزید بھی اس پہ ریسرچ کر لیں, اور اگر پھر آپ کے ذہن میں انہی ٹاپکس کے اوپر کوئی سوال آئے تو آپ ضرور اس پروگرام میں دوبارہ تشریف لائیں, ہمیں بڑی خوشی ہوگی. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں ارشد صاحب. جی ارشد صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم. جی مجھے کوشچن کرنا تھا. سب سے پہلے تو میں جی وہ جو کچھ انڈونیشیا میں 6 فروری کو ہوا ہے جی اس کی میں شدید الفاظ میں مذمت کرنا چاہوں گا کہ یہ بہت غیر انسانی حرکت تھی اور جن لوگوں نے یہ کیا ان کو سخت سزا ملنی چاہیے. بہت بہت شکریہ ارشد صاحب. اچھا, دوسری بات میری قدوس صاحب یہ ہے کہ میرا دیکھیں چوتھا پروگرام ہے, میں مسلسل کالز کر رہا ہوں. جی میں نے پہلے اس میں کال کی تھی, میں نے آپ کو مرزا صاحب کی رائٹنگ میں بتایا تھا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا تھا کہ وہ لڑکا ہے جس کا باپ اس کی بدائی کے بعد فوت ہوا. میں ریفرنس دیا تھا بک کا بھی اور پیج کا بھی. جی پھر میں نے کوشچن کیا تھا کہ مرزا صاحب کے چشمہ معرفت میں تھا کہ حضور کے گھر 11 لڑکے پیدا ہوئے تھے اور وہ سب کے ساتھ فوت ہو گئے تھے. جی اچھا, پھر میں نے کوشچن یہ کیا تھا کہ مرزا صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اور مسیح موعود کی باہم مشابہت اور اس کا وعدہ قرآن میں دونوں کی نسبت موجود ہے, تو میں نے اس کا ریفرنس مانگا تھا. آج کا میرا یہ کوشچن یہ ہے کہ مرزا صاحب نے روحانی خزائن والیوم 14 پیج 394 میں لکھا ہے کہ ان کا کوئی استاد نہیں اور یہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میرا کوئی استاد تھا. جی اچھا, اور روحانی خزائن والیوم 13 پیج 180 میں لکھا ہے کہ جب میں 6 سے 7 سال کا تھا تو ایک پرشین ٹیچر جو تھا اس کو امپلوائے کیا گیا تھا اور اس کا نام تھا فضل الہی. اور انہوں نے لکھا کہ میں جب 10 سال کا تھا تو ایک عربک ٹیچر کو ہائر کیا گیا تھا جس کا نام تھا فضل احمد. اور جب میں 17 اور 18 سال کا تھا تو میرے والد صاحب نے ایک مولوی صاحب کو ہائر کیا تھا قادیان میں مجھے ٹیچ کرنے کے لیے, جن کا نام تھا گل علی شاہ. یہ انہوں نے لکھا ہے روحانی خزائن والیوم 13 پیج 180. تو کائنڈلی اگر آپ میرے ان کوشچنز کا آنسر کروا دیں تو بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ ارشد صاحب. میرے علم میں ہے آپ نے پچھلے ہفتے یہ سوال کیا تھا کہ حضرت مرزا صاحب نے اپنی کتاب پیغام صلح میں یہ فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جو ہیں ان کی پیدائش کے بعد فوت ہوئے, اس بارے میں جو ان کا آپ سمجھتے ہیں کہ متضاد نظریہ ہے باقی تاریخ دانوں سے. آپ کا وہ سوال میں نے انصر رضا صاحب کو فارورڈ کر دیا ہے. امید ہے کہ اگلے ہفتے یا اس سے اگلے ہفتے جب وہ تشریف لائیں گے وہ تمام حوالہ جات کے ساتھ یہاں آپ کو اس کا سوال کا جواب ضرور دیں گے. میں بذات خود آپ کو یہ بالکل حلفاً بتا رہا ہوں کہ میں نے ان تک یہ فارورڈ سوال کر دیا ہے. باقی آپ کا اس وقت جو یہ سوال ہے اس کا غلام مصباح بلوچ صاحب کے وہ حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ میرا کوئی استاد نہیں ہے. اور ٹھیک ہے جی, سب سے پہلے تو شکریہ ارشد صاحب جو آپ نے انڈونیشیا کے حوالے سے اپنی ہمدردی ہم سے دی ہے, بہت شکریہ. ہمیں اور بھی تعزیت کے پیغام آئے ہیں, ہم ان مسلمان بھائیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہمارے غم میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں. اس میں ایک بتا دوں کہ لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ تو ہیں ہی کافر نعوذ باللہ, تو اس طرح یہ واجب تھا آپ کے ساتھ ہونا, اور آپ کیوں مطلب مذمت نہیں کرتے یہ دوسروں کی یہ وہ. تو اس سے آپ بھی ہیں اور آپ کے علاوہ کچھ اور دوستوں نے بھی ہمیں تعزیت کے پیغام بھیجے ہیں. یہی ایک مسلمان کا فرض ہونا چاہیے کہ وہ عمل جو اسلام کے خلاف ہو اس کا پہلا رد عمل یہ ہونا چاہیے کہ اس سے بریت کا اظہار کرے, جیسا کہ آپ نے کیا. تو جزاکم اللہ. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے استاد کا, جہاں حضور نے یہ فرمایا ہے کہ میرے استاد نہیں ہیں, یہ وہاں ان معارف کے بارے میں ہے یا ان نکات کے بارے میں ہے جو قرآن کریم کی تفسیر آپ نے بیان فرمائی ہے. جہاں تک ایک چھوٹی عمر میں استاد رکھنے کا تعلق ہوتا ہے وہ تو ہر بچہ یا ہر والدین جو ہے اپنے بچے کا استاد رکھتے ہیں, لیکن اس سے یہ کہیں لازم نہیں آتا اگر آپ کسی کو پرائمری میں داخل کرا دیں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سائنسدان بن گیا اور انجینئر بن گیا. وہ تو بنیادی تعلیم ہے جو اس نے لی ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ جو معارف اور جو حقائق حضرت مسیح علیہ السلام نے پیش کی ہیں اپنی کتابوں میں
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان استادوں کے لکھے سمجھائے ہوئے اور سکھائے ہوئے نکات ہیں؟ اس لیے وہاں یہ جن استادوں کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ بچپن کے استاد تھے، انہوں نے ہرگز یہ پیغام آپ کو نہیں سکھائے اور نہ ہی ان میں یہ طاقت تھی. اس لیے حضور نے فرمایا یہ الہاماً مجھے علم دیا گیا ہے. اور جہاں تک استاد رکھنے کا تعلق ہے وہ تو ہر نبی جو ہے ان کو استاد دیے گئے ہیں. صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ امی تھے، یعنی ان پڑھ تھے، کسی سے کوئی لفظ نہیں سیکھا تھا، وہ امی تھے. باقی انبیاء جو ہیں اپنے بچپن کی عمر میں ان کی والدین کو نہیں علم ہوتا کہ آگے جا کے بچے نے کیا بننا ہے، تو وہ ایک دنیاوی نظام کے تحت کوئی استاد مقرر کر دیتے ہیں. تو حضرت مسیح علیہ السلام کا بھی استاد مقرر کیا آپ کے والد صاحب نے، لیکن جو علم آپ کو دیا گیا قرآن کریم کا وہ آپ کا دعویٰ ہے کہ مجھے الہاماً یہ تمام علوم سکھائے گئے ہیں. اور جیسا کہ ظاہر ہے حضور کے جو استاد تھے وہ حیات مسیح کے قائل تھے، اور حضور جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ مجھے الہاماً یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں. تو اگر جو علم سکھایا گیا آپ پیش کرتے تو آپ یہ پیش کرتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، تو یہ ان کے مخالف آپ کا علم پیش کرنا بتا رہا ہے کہ وہ ایک بنیادی علم تھا جو پڑھنا لکھنا سکھانا الف بے کی پہچان یہ ہر بچپن میں ہر بچے کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن آگے جا کے پھر جو علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس کے متعلق حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا کوئی استاد نہیں ہے. جی بہت بہت شکریہ مصباح صاحب. اچھا صاحب، امید ہے آپ کو آپ کے اس سوال کا جواب مل گیا ہوگا، اور جو آپ نے پہلے سوال 2 پروگرامز پہلے پوچھا تھا وہ انصر صاحب کو فارورڈ کر دیا گیا ہے. جیسے ہی انصر رضا صاحب یہاں دوبارہ تشریف لائیں گے، وہ صوبے سے باہر ہیں اس وقت، تو وہ آپ کے سوال کا جواب آپ کو ضرور دیں گے انشاءاللہ. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں اسلم صاحب. جی اسلم صاحب السلام علیکم. اسلم صاحب السلام علیکم. غالباً کال ڈراپ ہو گئی ہے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں اس وقت، مخدوم صاحب. جی مخدوم صاحب السلام علیکم. جی بھیا مہربانی. پہلی بات تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ دفعہ صحیح طرح بات کر رہے ہیں. پچھلی دفعہ جو صاحب آئے تھے وہ تو بس تلمیری سے بات کر رہے تھے، مطلب سوالوں کے جواب جس طرح دے رہے تھے. ایک بات تو شکریہ اس کا. دوسری بات یہ کہ آپ اگر اپنے 4-5 پروگرام اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اچھے خاصے لوگوں نے بہت سیریس اعتراضات کیے ہیں اور ان اعتراضات کا آپ نے جواب نہیں دیا، جس میں کہ مرزا صاحب کی ذاتی حیثیت کے بارے میں، یعنی اس میں جو قوم کا معاملہ تھا یا قرآنی عقیدے کی جلدوں کا معاملہ تھا یا جو محمدی بیگم کا معاملہ تھا، ان ساری چیزوں نے یہ ثابت، میں معذرت کے ساتھ کروں گا کہ یہ ثابت ہوا کہ مرزا صاحب بنیادی طور پہ ایک اخلاقی کمزوری اور مالیاتی کمزوری کا شکار تھے. آپ ایک ایسے شخص کے بارے میں اگر یہ عقیدہ رکھیں کہ وہ نبی تھا تو لوگ آپ پہ ہنسیں گے. سوال بتائیں. سوال تو سوال یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ ایک شخص اخلاقی طور پہ اور مالیاتی معاملات میں اتنا کمزور ہے وہ اللہ کا نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ جو شخصی خرابیوں کا شکار ہے وہ آج تک نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ جی اس کی وضاحت کریں. بہت بہت شکریہ مختوم صاحب. آپ کا سوال مصباح صاحب نے سن لیا ہے، امید ہے وہ ابھی جواب اس کا دیں گے. لیکن ایک میں وضاحت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ پروگرام میں بھی غلام مصباح بلوچ صاحب بھی یہاں موجود تھے اور خاکساری یہاں موجود تھا. مجھے نہیں یاد ایسا پڑتا کہ ہم نے کسی کالر کے ساتھ کچھ طریقے کا سلوک کیا ہو، نہ ہی ہمیں ایسی تعلیمات ہیں. معذرت اگر آپ کا کسی چیز پہ دل دکھا ہو تو. جی مصباح صاحب ان کے سوال کا جواب. جی جزاک اللہ مخدوم صاحب. آپ نے جو سوال کیا ہے اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اصل بحث جو ہماری ہے جماعت احمدیہ اور دیگر مسلمان بھائیوں کے درمیان وہ وفات مسیح اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا آنا یا نہ آنا ہے. یہ بنیادی مسئلہ ہے اور اسی کو اصل میں ٹارگٹ ہونا چاہیے. باقی جو ذاتی یا الزامی جواب لگاتے ہیں مسیح علیہ السلام کی ذات پر، اس کے اگر میں جواب دے بھی دوں کیا آپ یہ مان جائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آ سکتا ہے؟ اگر میں ان کے جواب دے بھی دوں آپ کہیں گے ہاں یہ جواب تو ٹھیک ہے لیکن حضور کے بعد تو نبی آ ہی نہیں سکتا، پھر ہم کیسے مانیں؟ اس لیے یہ ضمنی باتیں جو آپ اٹھاتے ہیں اور ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، ان کی بجائے آپ کا جو توجہ ہے، آپ کا جو ٹارگٹ ہے وہ ہونا چاہیے جو کہ اصل موضوع ہے بحث کا، اختلاف کا، اور اسی کو حل کرنا چاہیے. باقی جہاں تک حضور پر لگنے والے ذاتی اعتراضات ہیں ان کے جوابات ہم دے چکے ہیں. پھر یہ براہین احمدیہ کا میں پچھلی دفعہ بھی جواب دے چکا تھا اور یہ پھر آپ نے سوال کیا ہے. اسی طرح اور مالی معاملات مجھے نہیں، چونکہ سوال واضح نہیں ہے اس لیے مجھے اس کے جواب دینے میں دقت پیش آ رہی ہے. کوئی پرٹیکولر سوال ہوتا تو میں اس کا جواب دیتا، لیکن آپ نے یہ کہا کہ چونکہ اخلاقی نعوذ باللہ معیار گرا ہوا کیسے نبی مان لیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نبی کے آنے کے تو قائل ہیں لیکن مرزا صاحب کو آپ ماننے میں جو ہے مجبور ہیں ان کی بعض باتوں کی وجہ سے. جی غالباً ان کا اشارہ اسی چیز کی طرف تھا کہ 5 جلدیں براہین احمدیہ کی
उन्होंने पिछली दफा मैंने जवाब दिया था, तफसील से दिया था। ठीक है मखदूम साहब। इसके साथ ही अरशद साहब, इससे पहले हमारे एक कॉलर थे, वो अंसर रजा साहब से उन्होंने सवाल किया था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब के बारे में जो तारीखी हकायक बाज़ जगहों पर मुख्तलिफ तरीके से बयान किए जाते हैं। अंसर रजा साहब का अभी जवाब खाकसार को मौसूल हुआ है और उसमें उन्होंने ये फरमाया है कि मैंने 9 हवालाजात इकट्ठे कर लिए हैं। इस मामले के ऊपर मजीद वो सवालात उन्होंने आपसे गुजारिश की है कि आप ना करें, क्योंकि जब वो आएंगे वो ये तमाम 9 रेफरेंसेज आपको इंशाल्लाह रेडियो पे जरूर मुहैया कर देंगे। इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर हमारे मौजूद हैं, हुमायूं साहब। जी हुमायूं साहब, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। मैं सर एक सीधा साधा मुसलमान हूँ, मुझे वो सीधा साधा एक जवाब चाहिए। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक पहलवान ने जब बात हुई तो उन्होंने कहा जी मुझे आप किस कर लेंगे, मैं मान लूंगा, उन्होंने कर लिया। फिर इसी तरह मैंने एक सीधा साधा जवाब, मुझे सीधा साधा ये जवाब चाहिए कि मैंने 3 हफ्ते कॉल कर रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रहा। आप वो बल्ब है नहीं सीधा ये बात है कि ठीक है आपके बकौल के मिर्जा साहब ने किसी औरतों के मुताल्लिक कोई गलत बात नहीं की। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप ये देख रहे जो भी कोई भी औरत अहमदी गैर अहमदी कोई भी उसके मुताल्लिक कोई गंदे अल्फाज इस्तेमाल करे, वो बंदा कज़्ज़ाब है, झूठा है, मरदूद है, दज्जाल है, बस यही कह दे। और एक साहब को मैं बता दूँ, सवाल प्लीज सवाल करिएगा। ये देखें आपकी जुबान आपके अखलाक का आईनादार होती है। जब आप सवाल, यहाँ शुरू में ये गुजारिश की गई थी कि आपका कोई सवाल हो तो पेश करें। जब आप तबसरे करते हैं और अपनी जुबान जो है वो बयान करते हैं, सवाल ना हो तो उससे जो दूसरे हमारे सामीन हैं वो भी तंग होते हैं और जो प्रोग्राम का मजा है वो भी खराब होता है। तो आप जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं और इल्जाम जमात अहमदिया को दे रहे हैं, तो इस पे आप खुद गौर कर लें कि आपकी जुबान जो है वो किस तरफ जा रही है। इसलिए इससे परहेज करते हुए आप सिर्फ अपना सवाल बता दें। हज़रत मसीह और हम आपसे ज्यादती करेंगे उस सूरत में जब आपका सवाल ना सुने और अपने लिटरेचर को भी छुपा के रखा हो कि हमारे लिटरेचर में क्या लिखा है। हम बार बार ये ऐलान कर रहे हैं कि जमात अहमदिया की और हज़रत मसीह और इस्लाम की तमाम कुतुब वेबसाइट पर मौजूद हैं, तो आपका जो भी सवाल है या जो भी इल्जाम है वहां जाके पढ़ लें। तो इसलिए बजाय इसके कि यहां ये कह देंगे सीधे साधे हैं हम पता नहीं है, तो पता करें। तो पता करने से पहले ये बात कह देना ये बिल्कुल नामुनासिब तरीका है। इसलिए जब तक बात को पता ना करें, मालूम ना करें, आपका हक नहीं बनता कि आप बात कहें। तो हमारा लिटरेचर वहां मौजूद है, जाके असल किताबें देखें और फिर आप पर हक जो है वो वाज़ेह हो जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया मिसबा साहब। सामीन इकराम, आप इस वक्त रेडियो अहमदिया 770 AM पर समात फरमा रहे हैं। इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप हमें कॉल्स कर सकते हैं 416-410-6522 पे। बजरिया ईमेल आप हमें ईमेल कर सकते हैं QA यानी क्वेश्चन आंसर्स @voiceofislam.ca पे। इस वक्त हमारे साथ अगले कॉलर मौजूद हैं और उनका नाम है असलम साहब। जी असलम साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई। आपने अभी शुरू में अपने कलमात में साहब ने मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब का जिक्र फरमाया था। जी जी। मैं जब स्टूडेंट था तो उस जमाने में मैंने काफी आपकी जमात का लिटरेचर पढ़ा था और उसके फिर जो अगेंस्ट जो चीजें होती थी वो भी पढ़ी थी। तो एक वाकया मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब के बारे में लिखा गया था, मुझे उसके बारे में आपसे पूछना है, अगर आप जवाब दे पाए। तो उनके कुछ सेक्सुअल रिलेशनशिप अपनी नौकरानी के साथ थे, क्या इसमें कुछ सदाकत है या गलत बात है? ठीक है असलम साहब, शुक्रिया। जी मिसबा साहब, जाती जी जज़ाकल्लाह। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कुछ हिदायतें दी हैं, जिसमें जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर बोहतान का इल्जाम लगा जी, तो उसके बाद की जो आयात हैं उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि ए मुसलमानों इस तरीक से बाज आ जाओ। ठीक, यानी किसी पर झूठा इल्जाम लगाना, इससे बाज आ जाओ। तो ये एक मुसलमान को कुरान करीम की हिदायत है और साथ ही इस्लाम की ये तालीम है कि अगर कोई किसी पर झूठा इल्जाम लगाए तो उस पर इस्लाम की सजा मौजूद है कि उस इल्जाम लगाने वाले को कोड़े लगाए जाएं। तो ये इसी पर हम क्या कह सकते हैं, आपने सुना तो ये एक नहायत ही झूठा इल्जाम है और बोहतान है, जिसके मुतालिक हम इतना ही कह सकते हैं लानतुल्लाह अलल काज़िबीन कि अल्लाह ताला झूठों पर अपनी लानत करे।
جی بہت بہت شکریہ مصباح صاحب. اسلم صاحب آپ سے بھی گزارش ہے, بہت عاجزانہ التماس ہے آپ سے کہ آپ جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ کا ضرور وزٹ کریں اور اس میں اردو سیکشن میں اردو کتب کے سلسلے میں حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب المسلم الموعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام کتب وہاں موجود ہیں, آپ وہ بھی دیکھیں, جن میں ایک 10 جلدوں پہ مشتمل تفسیر کبیر بھی ہے جو کہ قرآن کریم کی تفسیر انہوں نے جس میں عارفانہ نکات پیش کیے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو بھی ضرور دیکھیں. امید ہے کہ اس کے بعد آپ دوبارہ پروگرام میں ضرور شامل ہوں گے. اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں, طارق صاحب. جی طارق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. یار میں پہلے بھی فون کیا تھا, عرض یہ کرنا ہے کہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم مرزا صاحب کے بارے میں یا نبی کے بارے میں کیا رائے ہے. میں سوال تھوڑا لمبا ہوگا سر, ذرا مختصر سوال اگر کر دیں کیونکہ ساری لائنز فلیش ہو رہی ہیں. چلے میں مختصر کرتا ہوں. تو ایشو یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ ایک نبی آ سکتا ہے. امت مسلمہ کا ایشو یہ ہے کہ وہ یہ کہتی ہے کہ کوئی نبی نہیں آ سکتا, اور جو بھی نیا نبی آتا ہے وہ اب یا کذاب ہے یا اس کے کچھ غلط مقاصد ہیں. اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے زیادہ تر لوگ مرزا کی یا ان کے بیٹوں کی زندگی کا حوالہ دیتے ہیں تاکہ یہ ثابت ہو کہ ایک تو نبی ہے نہیں, نبی کا آنا غلط ہے, اور دوسرے آپ جن لوگوں کو نبی بنا کے پورٹرے کرتے ہیں ان کا ذاتی کردار یہ ہے کہ ایک عام آدمی کو انگلی اٹھاتا ہے, کئی بار اٹھاتا ہے. جی یہ ایشو ہے سارا. بہت بہت شکریہ طارق صاحب, آپ کا سوال سمجھ گئے. جی ختم نبوت کے ایشو کے بارے میں. جزاک اللہ. جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ جماعت احمدیہ صرف اس کی قائل ہے, ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ آپ بھی اس کے قائل ہیں. ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے, اور آپ بھی اس کے قائل ہیں. اور کس حیثیت میں آنا ہے؟ نبی کی حیثیت میں. نبی کی حیثیت سے باہر نہیں آنا, نبی ہو کر ہی وہ آئے گا. اگر کوئی اس کا قائل نہیں ہے تو وہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا منکر ہے جس میں حضور نے فرمایا یاتی عیسیٰ نبی اللہ, یعنی میرے بعد عیسیٰ آئیں گے جو نبی اللہ ہوں گے. ایک دفعہ نہیں, صحیح مسلم کی حدیث میں 4 دفعہ آنے والے عیسیٰ کو نبی اللہ کہا. جی اس لیے دنیا میں بسنے والا ہر مسلمان, جماعت احمدیہ نہیں, نہ صرف جماعت احمدیہ, ہر مسلمان اس بات کا قائل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باوجود خاتم نبیین ہونے کے آپ کے بعد ایک نبی جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ آ سکتے ہیں. تو اس میں نہ ہم میں اختلاف ہے نہ آپ میں اختلاف ہے, آپ بھی مانتے ہیں کہ وہ آئیں گے. اس لیے یہ بات نہ کہیں کہ کوئی بھی نہیں آ سکتا, یہ ہمارا عقیدہ ہے. آپ یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آخری زمانے میں آنا ہے, اور بعد میں جو آپ نے بات کہی کہ چونکہ جھوٹا ہوگا اس لیے وہ ذاتی جو حوالے پیش کیے جا سکتے ہیں, یہ غلط بات ہے. وہ اس لیے پیش کرتے ہیں, یہ ذاتی یہ بھی غلط ہیں, اور جھوٹے حوالے پیش کیے جاتے ہیں یا اس کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے. لیکن ان کے پیش کرنے کا بھی یہی مقصد ہے کہ جماعت احمدیہ سے جو اصل موضوع ہے اس پر بحث نہ کی جائے. اس لیے آپ کے جو علماء حضرات ہیں وہ آپ کو یہی جواب دیں گے کہ قادیانیوں سے بات نہ کرو, اگر بات کرو تو یہ حوالے ان کے سامنے پھینک دو. جو اصل موضوع ہے وہ وفات مسیح اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس وجود نے آنا ہے اس کی مقام کا ہے. تو اس پر ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن کریم کی روح سے اور احادیث کی روح سے وفات پا چکے ہیں, اور کسی پرانے عیسیٰ نے اب نہیں آنا. وہی آئے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوگا, جیسا کہ حضور نے فرمایا وہ امامکم منکم, کہ تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا, کسی نے باہر سے نہیں آنا. تو اصل موضوع یہ ہے. تو اس پر آپ بحث کریں کہ ہاں نہیں آ سکتا کیونکہ قرآن کریم میں یہ حوالے ہیں, پھر اس پہ بات ہوگی. آپ اس موضوع کو چھوڑ دیتے ہیں, ختم وفات مسیح کے بات ہی نہیں کرتے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے وجود کا کیا مقام ہوگا, آیا وہ نبی اللہ ہوگا کہ نہیں ہوگا, اس کے متعلق بات نہیں کرتے. اور وہ جھوٹے حوالے یا جھوٹے ان کو توڑ مروڑ کر پیش کر کے یہ دنیا کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ یہ چونکہ الزام, اس لیے ہم نہیں مانتے. اس لیے اصل موضوع پر آپ کو آنا ہوگا, اس پر بات کرنی ہوگی, اور اسی طرف جماعت احمدیہ دنیا کو بلاتی ہے. جب یہ ایشو حل ہو جائے گا تو ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں, اگر آپ وفات مسیح, حیات مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان پر موجود ہونا ثابت کر دیں تو ہم یہ تمام حوالے اور تمام کاروبار جو ہے بند کر دیں گے, جو جس کو آپ کاروبار کہتے ہیں. تو یہ تمام دعویٰ ہم چھوڑ دیں گے. اور یہی چیلنج حضرت مسیح علیہ السلام نے دیا تھا علماء کو کہ آپ مجھ پر یہ ثابت کر دیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر موجود ہیں, تو میں اپنے تمام دعوے سے دستبردار ہو جاؤں گا, اور پھر خود ہی اپنے آپ کو آپ کے حوالے کروں گا کہ جو چاہے مجھ سے سلوک کرو. تو اصل موضوع پر آپ کو آنا چاہیے, اور اپنے علماء سے پوچھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کی یا امام مہدی کے آنے کی بشارات دی تھی, وہ زمانہ تو آ چکا,
وہ وجود کہاں گیا جس کی حضور نے پیشگوئی کی تھی اور بشارات دی تھی، اور جس نے امت کو اس گہرے مسائل سے نکالنا تھا. آج امت اس مسائل میں گھری ہوئی ہے، اور جو اس کا حل ہے اس کو نظر انداز کر کے آپ اس طرف جاتے ہیں جو کہ ان مسائل کو اور بھڑکانے والا ہے. اس لیے آپ کو برائے خدا یہ ہم صرف جماعت احمدیہ کی بات کو نکال بھی دیں تو امت کے حال پر نظر کر کر آپ احادیث سے وہ حل ڈھونڈیں کہ اس فتنوں کے زمانے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ذریعہ بتایا تھا، کیا طریقہ بتایا تھا کہ امت جو ہے ان مسائل سے نکلے گی. تو وہ ایک ہی طریقہ ہے امام مہدی کا وجود، جس کی بیعت کے متعلق حضور نے فرمایا تھا فبایعوہ ولو حبوا علی الثلج، کہ اس امام مہدی کی لازماً بیعت کرنا اور تمام فرقوں کو چھوڑ دینا. اب وہ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں وہ حدیثیں صحیح سنن نبی داؤد کی اور سیاستہ کی پیش کروں کہ حضور نے کس سختی سے یہ بتایا تھا کہ آخری زمانے میں فرقے ظاہر ہوں گے، ان تمام فرقوں کو چھوڑ دینا. اگر جنگل میں درختوں کی جڑیں کھا کر بھی گزارا کرنا پڑے تو گزارا کرنا، ان فرقوں میں شامل نہ ہونا، اور اگر شامل ہونا تو اسی جماعت میں شامل ہونا جس کا خلیفہ ہو اور جس کا امام ہو. تو یہ اصل موضوع ہے، اسی طرف آپ کو آنا چاہیے. وہ لوگ جو جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ ذاتی اعتراضات کرتے ہیں، وہ پھر میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ طریق عیسائیوں کا ہے، عیسائی مستشرقین کا، جن کے سامنے جب قرآن کریم کی تعلیم پیش کی جاتی ہے کہ اس کی مثال لاؤ، وہ آگے سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے نبی نے تو 11 شادیاں کی، نعوذ باللہ یہ کیا وہ کیا. تو یہ میدان سے بھاگنے والی باتیں ہوتی ہیں، نہ کہ میدان میں آنے والی. تو آپ اصل موضوع پر آئیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یا نہیں ہیں. اگر زندہ ثابت کر دیں گے تو ہم یہ سب کچھ چھوڑ دیں گے، آپ کے ساتھ آگے مل جائیں گے. جی بہت بہت شکریہ مصباح صاحب. سامعین کرام، ریڈیو احمدیہ آپ اس وقت سماعت فرما رہے ہیں 770 AM پر. ہر اتوار کی شام 4 سے 5 بجے کے درمیان یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور یہی پروگرام رات 10 سے 12 کے درمیان 5:30 AM پر اتوار کی ہی شب پیش کیا جاتا ہے. پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں 416-410-6522 پہ. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں اعتزاز صاحب. جی اعتزاز صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام اعتزاز صاحب. جی بس میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ سنتے ہوئے آ رہے کہ جب انگریز لوگ جا رہے تھے اور فرسٹ ورلڈ وار ختم ہوئی تھی، اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ بھئی 2 فتنے چھوڑ کر جائیں گے، ایک تو وہابیت کا جو کہ آج کل طالبان کہلاتے، اور دوسرے قادیانیوں کا. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اور دوسرے کہ امام مہدی کے بارے میں یہ ہے کہ ان کا جو تعلق ہوگا وہ 12 اماموں کے سلسلے سے ہوگا جو کہ بی بی زینب بی بی فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے. تو آپ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ تو پورا جھوٹا دعویٰ ہے. اس بارے میں آپ مجھے پلیز. جی جزاک اللہ اعتزاز صاحب، آپ کا سوال مل گیا. جی مصباح صاحب. پہلا سوال تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کون کہہ گیا کہ 2 فتنے ہوں گے. 2 فتنے ہوں گے، ایک وہابیت کا ہوگا اور ایک قادیانیت. پتہ نہیں کسی کا انہوں نے ریفرنس دیا تھا، آواز ان کی کلیئر نہیں تھی. اگر اعتزاز صاحب دوبارہ بتا سکیں. 2 فتنے، ایک وہابیت اور قادیانیت، اور دوسرا سوال ان کا. بات یہ کہ ہم تو یہاں قرآن کریم اور حدیث کی روشنی میں مسائل حل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ فرمایا ہو تو آپ بتا دیں. باقی جو بعد میں کسی نے کہا ہے تو اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، یہ انہی کا کہنا ہے. جہاں تک دوسرا سوال ہے وہ کہ مرزا صاحب یا جو امام مہدی آنے والا ہے وہ اس کی نسل، وہ حضرت فاطمہ کی. امام مہدی کی آمد کے متعلق بہت سی احادیث ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ حضرت بی بی زینب رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہوں گے تو ان کی نسل سے ہوں گے، ٹھیک ہے. کیا آپ کے پاس وہ شجرہ نسب موجود ہے حضرت بی بی زینب کا کہ یہ اولاد ہیں اس کڑی کی، اس لڑی کی، اور اسی میں سے امام مہدی ہوگا؟ تو یہ ایک ایسی بات ہے جس کا آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، یعنی یہ ان کی اولاد کے متعلق. جہاں تک امام مہدی کے ہونے کا تعلق ہے، حضور نے بہت سی احادیث موجود ہیں کہ وہ اہل بیت میں سے ہوگا، اور اہل بیت کی بھی حضور نے وضاحت کر دی ہوئی ہے. تو اس کے متعلق میں آپ کو اور بات بتا دوں کہ پھر اس احادیث میں اتنا دخل دیا گیا ہے دوسری روایات ڈال کر کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں امام مہدی کے متعلق کوئی باب نہیں باندھا. یعنی صحیح بخاری جو حدیث کی مستند کتاب ہے اس میں امام بخاری نے امام مہدی کے متعلق کوئی باب نہیں باندھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ امام مہدی کی آمد کے متعلق بعض جھوٹی روایات بھی شامل ہو چکی تھیں، اور اس کے متعلق بھی علامہ ابن خلدون اور دوسرے بزرگان کہہ چکے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے اور بعض جھوٹی روایات اس میں داخل کر دی گئی ہیں.
اس لیے میں نے بتایا کہ امام بخاری نے اس لیے کوئی باب نہیں باندھا. اس لیے جو امام مہدی کے جو شجر نسب ہے وہ کس نسل سے ہوگا, کس خاندان سے ہوگا, اس لیے وہ امام بخاری نے وہ باب ہی نہیں باندھا. تو اس بحث میں جانے کے بجائے آپ ان نشانیوں کی طرف آ جائیں جب وہ ظاہر ہو چکا ہے اور وہ کام آپ نے کر دکھایا ہے جو کہ امام مہدی نے کرنا تھا. پھر اس سے ظاہر ہو گیا کہ یہی وہ امام مہدی ہے جس کی پیشگوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. جی بہت بہت شکریہ مصباح صاحب. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. دراصل ہم پروگرام کے بالکل آخری حصے میں ہیں اس وقت, تو ذرا مختصر سوال جو ہیں وہ ہم بہت زیادہ ویلکم کریں گے. احمد صاحب السلام علیکم. احمد صاحب کی کال غالباً ڈراپ ہو گئی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہے مہوش صاحبہ. جی مہوش صاحبہ السلام علیکم. السلام علیکم مہوش صاحبہ, غالباً ان کی کال بھی ڈراپ ہو گئی ہے. جی مصباح صاحب آخری کچھ منٹس میں اگر آپ کچھ گزارشات پیش کرنا چاہیں. جی جزاکم اللہ. آج پھر میں ایک دفعہ اپنے مسلمان بھائیوں کو اس طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ جماعت احمدیہ اور دوسرے مسلمان فرقوں میں اتنا ہی فرق ہے کہ جماعت احمدیہ اس امام مہدی کو مانتی ہے جس کی پیشگوئیاں احادیث میں موجود ہیں کہ آخری زمانے میں ایک امام مہدی آئے گا. صرف یہ فرق ہے جو جماعت احمدیہ میں اور دوسروں میں ہے, اور اسی پر بات ہونی چاہیے. جو ہمارے دوسرے مسلمان بھائی ہیں ان کو اسی کی تحقیق میں جانا چاہیے کہ وہ کیا پیشگوئیاں ہیں جو امام مہدی کی آمد کے متعلق احادیث میں بیان ہوئی ہیں, خود ان کو پڑھنا چاہیے. اور وہ کیا مقام ہے جو مسیح موعود کا ہوگا, یعنی اس کا کیا اسٹیٹس ہے. کیا وہ صرف مجدد ہوگا, کیا وہ صرف امام ہوگا, یا وہ نبی اللہ ہوگا, اس کی کیا حیثیت ہے, وہ بھی احادیث کی روشنی میں اس کو پرکھنا چاہیے. تو یہ صرف ایک فرق ہے جو ہم میں اور آپ میں ہے. ہم کہتے ہیں کہ وہ امام مہدی اور وہ مسیح موعود جس کی پیشگوئیاں احادیث میں موجود تھی وہ آ چکا اور اس زمانے کی متعلق تھی, اور وہ زمانہ ظاہر ہو چکا اور اس کی بیعت میں ہم داخل ہو گئے. آپ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ ابھی زمانہ نہیں آیا اور نہ ہی وہ وجود آیا ہے, اس لیے آپ اس کے ابھی قائل ہیں. تو اس لیے یہی فرق ہے جو ہم میں اور آپ میں ہے, اس کی تحقیق ہونی چاہیے. جی مصباح صاحب ہمارے ساتھ اس ٹائم ایک کالر موجود ہیں, غالباً یہ آج کی آخری کال ہوگی. احمد صاحب. جی احمد صاحب السلام علیکم. جی بھیا وعلیکم. مجھے یہ کرنا تھا کہ ہم بات کر رہے تھے حدیثوں کی اور مسیح کی اور مہدی کی. میرا ایشو جو ہے جو میری معلومات ہے یا جو عمومی عام مسلمان ہے اس نے جو کچھ حدیث میں پڑھا ہے اس میں بہت واضح بات ہے. اس کو آپ اگر گمانا پھرانا چاہیں تو آپ کی مرضی. جی مختصراً احمد صاحب بالکل ہمارے آخری منٹ ہیں. آپ بات سنیں گے یا کاٹ نہیں, اب آپ کو فون کاٹنا ہے. آخری منٹ سے اگر آپ مختصر کہہ سکتے ہیں تو ٹھیک, نہیں تو پھر اگلے ویک آپ کال کر لیں. نہیں تو آپ سنیں, آپ بات سنا کریں نا, آپ لائنیں کیوں روکتے ہیں لوگوں کی؟ اس لیے کہ ہمارے پاس 2 منٹ ہیں. معذرت احمد صاحب, آپ ہمیں رات کے ٹائم کال کر لیں 10 سے 12 بجے کے درمیان. جن اسٹوڈیو سے ہم نے ٹائم لیا ہے وہ ہمیں اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ ختم کر دیں, تو پلیز آپ رات کو کال کر کے اپنے سوالات کر سکتے ہیں. یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. جی خاکسار پروگرام کے آخر میں حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے 2 شعر پیش کرنا چاہتا ہے جس سے آپ کا خدمت اسلام کا عزم اور آپ کی العزمی ظاہر ہوتی ہے. پھیلائیں گے صداقت اسلام کچھ بھی ہو, جائیں گے ہم جہاں بھی کہ جانا پڑے ہمیں, محمود کر کے چھوڑیں گے ہم حق کو آشکار, روئے زمیں کو خواہ ہلانا پڑے ہمیں. سامعین کرام, خاکسار غلام مصباح بلوچ صاحب کا مشکور ہے. اس کے علاوہ کنٹرول پہ آج ہمیں انیس احمد صاحب کی تکنیکی خدمات حاصل رہیں, خاکسار ان کا بھی مشکور ہے. انشاءاللہ رات 10 سے 12 کے درمیان 5:30 AM پر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے طاول قدوس طاہر کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.